الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. یہ 4 مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی. پہلا مسئلہ علم. علم کا مطلب معرفت الہ، معرفت اسلام، دین اسلام، اور معرفت رسول. دوسرا مسئلہ عمل، علم کے ساتھ عمل. علم آ گیا ہے تو اس پر عمل. تیسرا مسئلہ کیا تھا؟ دعوت. علم، عمل، دعوت. نمبر 4 اس راہ میں صبر. یہ 4 مسائل تھے جن کی تفصیل گزری. علم، عمل، دعوت اور صبر. اب ان 4 مسائل کی دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل ہونی چاہیے. 4 مسائل کا سیکھنا واجب اور ضروری ہے مسلمان کے لیے. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الدلیل قولہ تعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ دلیل ہے. 4 مسائل جن کا سیکھنا ضروری ہے ان کی یہ دلیل ہے. سورۃ العصر. اللہ رب العالمین نے انسان کی کامیابی اور فلاح کے لیے یہاں 4 عمل بیان کیا ہے. 4 چیزیں ہیں. اگر کوئی انسان اپنے آپ کو خسارے اور نقصان سے بچانا چاہتا ہے تو یہ 4 چیزیں اپنانے کے بعد ہی بچ سکتا ہے. ان 4 چیزوں میں سے سب کو یا 3 کو کرتا ہے، 1 بھی چھوڑ دیتا ہے، جب بھی انسان اپنے آپ کو خسارے سے نہیں بچا سکتا. وہ ہے کیا؟ نمبر 1 الا الذین آمنوا. نمبر 2 وعملوا الصالحات. نمبر 3 وتواصوا بالحق. نمبر 4 وتواصوا بالصبر. یہ 4 ہو گئے. ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. 4 کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کر دیا. والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، سارے انسان یقیناً بڑے نقصان اور خسارے میں ہیں. مگر خسارے سے کون بچیں گے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور جو عمل صالح کریں، وتواصوا بالحق. نمبر 3 حق کی دعوت دیں، اور نمبر 4 وتواصوا بالصبر، آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں. خسارے سے بچنے کے لیے 4 چیزیں ہیں. یہاں ایک چیز یاد رکھنا چاہیے کہ ان 4 چیزوں کو سیکھنے کے لیے انسان کے لیے بڑی انسان کو کوششیں کرنی پڑتی ہیں اور چند چیزیں اپنانی پڑتی ہیں. ان میں سب سے پہلے جہاد ہے. جہاد ابن القیم رحمۃ اللہ، لیکن جہاد سے مراد جہاد النفس. یہ 4 چیزیں جو ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، ان 4 چیزوں پر عمل کرنے کے لیے ایک چیز شرط ہے. کیا؟ جہاد نفس. انسان اپنے نفس سے جہاد کرے گا تبھی ان 4 باتوں پر عمل کر سکے گا. جہاد، نفس کا جہاد، جہاد نفس، اس کے 4 مراتب ہیں، وہی سمجھنا ہے. جہاد نفس، شریعت کی علم سیکھنے، اچھی طرح سمجھیں. علم پہلا مسئلہ کیا تھا؟ علم حاصل کرنا. دوسرا مسئلہ عمل کرنا. تیسرا مسئلہ دعوت دینا. اور چوتھا مسئلہ صبر کرنا. یہ 4 مسائل تھے.
ان چاروں مسائل پر جو ہم قائم رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے جہاد نفس. جب تک انسان جہاد نفس نہیں کرے گا تب تک انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اسی لیے اسی جہاد نفس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر الا اخبرکم بالمسلم، میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ آدمی مسلمان کب بنتا ہے، سب سے اچھا سب سے بڑا مسلمان کون ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا المن سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سب سے بڑا مسلمان وہ بنتا ہے جو اپنی روزے نماز شریعت کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ اور زبان کے شر سے تمام مسلمان بھائیوں کو محفوظ رکھتا ہو. پھر دوسرا سوال کیا الا اخبرکم بالمؤمن، میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے بڑا مومن کون ہوتا ہے یا سب سے بڑا مومن کون بنتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ. آپ نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا مومن وہ ہوتا ہے کہ شریعت کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے الذی من امنہ الناس ببائکہ فی اموالہم انفسہم او کما قال، جب جو انسان جس سے لوگ سب سے بڑا مومن ہوتا ہے جس کے شر سے لوگ اپنی جان اپنے مال کو محفوظ سمجھتے ہو. یعنی ایسا انسان، ایسا کلمہ پڑھنے والا، ایسا مومن، ایسا مسلمان کہ جس کے شر سے لوگ اپنے جان اور مال کو محفوظ سمجھتے ہو، کسی قسم کا خطرہ، جان اور مال کا خطرہ محسوس نہیں کرتے، بالکل بھروسہ کرتے ہیں اس پر. ایسا انسان ایمان والا سب سے بڑا مومن ہوتا ہے. آگے الا اخبرکم بالمہاجر، تم لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے بڑا مہاجر کون ہوتا ہے. اس زمانہ ہجرت کا تھا. سب سے بڑا مہاجر کون ہوتا ہے؟ سب سے بڑی ہجرت کیا ہے؟ سب سے بڑا کس کی ہجرت ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا المہاجر من حجر السوء، المہاجر من حجر سوء یا ان تحجر ما کرہ ربک. سب سے بڑا مہاجر وہ ہے، سب سے بڑا مہاجر اور سب سے بڑی ہجرت یہ ہے کہ تمہارے رب نے جس چیز کو ناپسند کیا، جس سے منع کیا، اس کو چھوڑ دے. اللہ کے ناپسندیدہ چیزیں، گناہوں اور برائیوں کو چھوڑ دینے کا نام کیا ہے؟ سب سے بڑا مہاجر. نمبر 3 ہجرت کی، نمبر 4 ہجرت کی بات چل رہی تھی. وبالمجاہد، اب ذرا سوچو، حجۃ الوداع کا موقع ہے، سارے جہاد ہو چکے ہیں، جنگ بدر، جنگ احد، خندق، احزاب، حنین، تبوک، سارے جہاد تو ہو چکے ہیں. اور وہی لوگ جو جہاد کیے تھے انہی کے بارے میں اللہ سبحانہ نے الا اخبرکم بالمجاہد، تم لوگوں میں بتاؤں کہ سب سے بڑا مجاہد کون ہوتا ہے، سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ بھلا. آپ نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، سب سے بڑا مجاہد وہ جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے. اس کو جہاد اکبر کہا گیا. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، قرآن پاک میں اس کو جہاد کبیر، جہاد اکبر قرار دیا گیا. اب آئیں تو یہ جہاد نفس جو ہے اس کے 4 درجے، 4 مراتب ہیں. وہ سنیں. نمبر 1 جہاد نفس کا سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ آدمی دین سیکھنے میں، علم حاصل کرنے میں، یہ جو دین ملا ہے دین اسلام، اس کے سیکھنے اور اس کا علم حاصل کرنے میں کتنی بھی انسان کو تکلیفیں پریشانیاں آئیں، ہمت نہ ہارے، دین سیکھے، علم حاصل کرے،
یہ جہاد نفس کا سب سے پہلا مرتبہ اور پہلا درجہ ہے، جہاد نفس یعنی دین سیکھنا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علم سیکھنے کا جو جہاد ہے اس کو بہت بڑا جہاد قرار دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک حدیث کے اندر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، من خرج فی طلب العلم، من خرج فی طلب العلم، جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، من خرج فی طلب العلم، جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، فہو المجاہد فی سبیل اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں میدان جنگ میں جہاد کرنے والے مجاہد فی سبیل اللہ کے درجے میں ہے۔ کب تک؟ حتی یرجع، جب تک کہ واپس نہ آ جائے۔ یعنی مجاہد فی سبیل اللہ کے جہاد کے اجر و ثواب کے برابر طالب علم کا ثواب ہے جب تک وہ علم حاصل کر رہا ہے، حتی یرجع، اور جب جہاں تک کہ علم حاصل کر کے واپس لوٹ آئے، جب علم حاصل کر کے واپس آ گیا اور اب لوگوں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچانے لگا، مدرس بن گیا، معلم بن گیا، واعظ بن گیا، خطیب بن گیا، اب لوگوں کو دین سکھلانے لگا، تو اس کا ثواب تو مجاہد سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے علم حاصل کرنے میں کتنے بھی مشکلات، بڑی دشواریاں آتی ہیں، جان کی، مال کی، وقت کی، لوگوں کی طرف سے رکاوٹ آنا، خاص طور سے پرانے زمانے میں اللہ اکبر علم حاصل کرنے کے لیے کتنے کتنے میل پیدل جانا ہے، کتنا سفر جو ہوتا تھا پیدل ہوتا تھا، تکلیف برداشت ہوتی تھی۔ سنا ہے اللہ اکبر، صرف عبد الرحمن بن ابی حاتم کا واقعہ کہ جب یہ نکلے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، 4 ساتھی تھے، راستے میں بے ہوش ہو کے گر گئے، سب صحرا میں چل رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، کھانا ختم ہوا، پانی ختم ہوا، دھیرے دھیرے چل رہے ہیں، ایسا بھی وقت آیا کہ مارے بھوک اور پیاس کے گشی کھا کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ کسی نے دیکھا، گزرتے ہوئے کہیں سے کشتی والے گزر رہے تھے، دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ نظر آئے تھے، کپڑا ہلائے، اس کے بعد نظر نہ آئی، وہاں سے آئے تو چاروں جو ہے بے ہوش زمین پر پڑے تھے، چاروں۔ کشتی والوں نے پانی لے کے جو آئے، انہوں نے ایک کے منہ میں ٹپکایا، ٹپکاتے ٹپکاتے یہاں تک کہ ہوش آ گیا۔ اس نے کہا اور کہاں ہے؟ کہا ابھی ہمارے اور ساتھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کہتے وہاں سے پانی لے کے آئے، کہتے وہاں گئے تو دوسرا بے ہوش پڑا تھا، اس کو پانی پلایا، تھوڑی دیر میں ہوش آیا۔ اب آپ ذرا سوچیں اس سے بڑا جہاد اور کیا ہو سکتا ہے؟ صرف حدیث حاصل کرنے میں، علم حاصل کرنے میں یہ مشکلات، تو اسی لیے جہاد نفس کا سب سے پہلا مرتبہ کیا ہے؟ انسان دین سیکھنے میں کوشش کرے، دین، اور اس میں کتنی بھی تکلیفیں آئے اس پر وہ صبر کرے گا، یہی جہاد نفس ہے۔ جہاد نفس کبھی کبھار بہت زیادہ ورگلاتا ہے۔ اور دوسری حدیث، اللہ اکبر، ایک حدیث اور سنن امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں نقل کیا بسند صحیح، آپ نے ارشاد فرمایا لوگو من جاء فی مسجدی ھذا، جو انسان میرے اس مسجد میں آئے، من جاء فی مسجدی ھذا، جو انسان میرے اس مسجد میں آئے گا، اور آنے کا مقصد صرف یہ ہے لم یأتہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ، اور میری مسجد میں آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دین سیکھے یا دین سکھلائے، یہ مقصد ہے۔ جو بھی آیا ہماری مسجد میں، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانے میں مسجد نبی میں درس ہوتا تھا، مقصد ہے کہ جو علم حاصل کرے، جو بھی علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہماری مسجد میں،
آنے کا مقصد سے وہ دین سیکھے یا دین سکھائے، فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ، تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں وہ جہاد کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جہاد نفس کے جو 4 مراتب ہیں، ان میں پہلا مرتبہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے جہاد کرنے کا سب سے پہلا مرتبہ ہے کہ انسان تعلیم حاصل کرے اور شیطان یا اس کا نفس امارہ کتنا بھی ورگلائے، کسی بھی صورت سے بات نہ آئے، کتنی بھی تکلیف آئے، وہ ڈٹ کر کے علم حاصل کرتا رہے۔ یہ جہاد نفس کا پہلا درجہ ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔